माँ ने बड़ी मुश्किल से इरफान भाई को पढ़ाया था। हमारी सारी उम्मीदें उसी से वाबस्ता थीं। वही हमारे घर की कश्ती का सहारा था। खुदा खुदा करके वो दिन आया जब मेरे भाई ने अच्छे नंबरों से ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। अब अगला मरहला मुलाजमत की तलाश का था। दफ्तर दफ्तर खाक छान मारी, मगर कोई रोजगार ना मिला। बिलाखिर एक दोस्त के जरिए उम्मीद की किरण नजर आई। बिलाल, अदनान भाई का दोस्त था। वो एक होटल में इस्तकबालिया क्लर्क के तौर पर काम करता था। खुशकिस्मती से उसे बैरून मुल्क जाने का मौका मिल गया। उसने अदनान भाई से कहा कि तुम रोजगार की तलाश में हो और मैं मुलाजमत छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी जगह खाली हो रही है। अगर कहो तो होटल के मैनेजर से तुम्हारे लिए बात कर लूँ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। फिलहाल यही बहुत था कि कहीं से रोजगार की सबील निकल रही थी। भाई ने फौरन हामी भर ली। बिलाल ने उन्हें अपनी जगह होटल में रखवा दिया। तनख्वाह माकूल थी, यानी घर के 4 अफराद का गुजारा हो रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अदनान भाई अपनी मुलाजमत से गैर मुतमईन नजर आने लगे। किस्सा ये था कि जिस होटल में वो रिसेप्शनिस्ट थे, वो सिर्फ नाम का होटल था। दर हकीकत वो एक नाइट क्लब की हैसियत रखता था। बहरहाल मजबूरी इंसान से हर काम करवाती है। भाई को दूसरी कोई मुलाजमत ना मिली तो वो इसी काम को जारी रखे रहे। यूं 2 साल गुजर गए। इन 2 बरसों में कई रकसाएं आईं और अपनी अदाएं दिखाकर दूसरे होटलों से वाबस्ता हो गईं। लेकिन उरूसा वो वाहिद डांसर थी जो अब तक इसी होटल बहारेनू से वाबस्ता थी। उरूसा वाकई अपने नाम की तरह खूबसूरत थी। जब जरा सा बनाव सिंगार कर लेती तो हर बार नई नवेली दुल्हन जैसी लगती। खुदा जाने कौन से हालात थे जिन्होंने उसे इस पेशे से मुंसलिक होने पर मजबूर कर दिया था। जब भी वो अदनान भाई को देखती, उसके लबों पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर जाती। अदनान भाई का कहना था कि एक दिन जब वो ड्यूटी खत्म करके घर जाने की तैयारी कर रहे थे तो वेटर नदीम इनके पास आया और एक लिफाफा थमाकर चला गया। उन्होंने वो लिफाफा कोट की जेब में डाल दिया और हाथ मुंह धोने वॉशरूम चले गए। वॉशरूम जाने के लिए मेकअप रूम के सामने से गुजरना पड़ता था। जैसे ही वो वहां से गुजरे, देखा कि उरूसा आईने के सामने मेकअप करने में मसरूफ थी। आईने में भाई की छवि देखकर उसके हाथ से लिपस्टिक छूटकर फर्श पर लुढ़क गई। उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा और उठकर खड़ी हो गई। बोली कि दरवाजा बंद रखा करें, यहाँ से कई लोग गुजरते हैं। भाई बोले कि हाँ, मैं भूल गया था। वो घबराकर खामोश हो गई। भाई आगे बढ़ गए। वॉशरूम से हाथ मुंह धोकर निकले तो वो जा चुकी थी। भाई थके हारे घर पहुंचे, लिबास तब्दील किया और बिस्तर पर दराज हो गए। तभी लिफाफे का ख्याल आया जो वेटर नदीम ने दिया था। उठकर कोट की जेब से लिफाफा निकाला, खोला और इसमें लिखी तहरीर पढ़ने लगे। खत पढ़ते ही वो सख्ते में आ गए। ये खत उरूसा की तरफ से था। उसने अपनी परेशानी का जिक्र किया था कि वो सख्त मुश्किल में है और चंद माह में एक बच्चे को जन्म देने वाली है। अदनान भाई के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि जहां तक उनको इल्म था उरूसा गैर शादीशुदा थी, या फिर उसने खुद को जानबूझकर गैर शादीशुदा जाहिर कर रखा था। अगले दिन वो भाई से मिली और बोली कि जरा सा वक्त दो अदनान, तुमसे बात करनी है। भाई ने कहा कि बोलो, इस वक्त यहाँ कोई मौजूद नहीं, तुम बात कर सकती हो। वो कहने लगी, क्या तुमने खत पढ़ा? भाई ने जवाब दिया कि हाँ, पढ़ लिया है। उरूसा बोली कि दरअसल तुम ही मुझे यहाँ वाहिद ऐसे मर्द लगे जिस पर भरोसा किया जा सकता है, तभी तुम्हें अपने राज में शरीक किया है। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है, मुझको माफ कर देना। ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मैंने अस्पताल में नाम लिखवाना था, जाहिर है शोहर का नाम भी देना लाजिम था, सो मैंने वहां तुम्हारा नाम लिखवा दिया है। खुदा के लिए मुझे इनकार ना करना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। भाई तो जैसे पत्थर का बुत बन गए। अभी कुछ कह ना पाए थे कि वहां चंद गाहक आ गए और उरूसा चलती बनी। इनका ये दिन बड़ी मुश्किल और परेशानी में गुजरा। उरूसा उस रोज होटल से जल्द चली गई और भाई ने घर आकर अपने वजूद को बिस्तर पर गिरा दिया। सारी रात परेशानी में गुजरी। अम्मी ने लाख पूछा कि क्या बात है, मगर वो कुछ ना बता सके। दूसरे रोज
جب ہوٹل پہنچے تو معلوم ہوا کہ عروسہ 3 ماہ کی رخصت پر چلی گئی ہے۔ عدنان بھائی ہمیشہ عروسہ سے احترام سے پیش آتے تھے۔ جہاں لوگ اسے آرٹسٹ کہتے تھے وہاں وہ بھی اسے آرٹسٹ کے طور پر عزت دیتے تھے۔ تاہم اس لڑکی نے میرے بھائی کے شریفانہ برتاؤ سے ناجائز فائدہ اٹھایا تھا۔ اس شرافت کو اس نے بلیک میل کیا اور نقد کرنے کی کوشش کی تھی۔ بھائی نے سوچا کہ جا کر مینیجر کو سب کچھ بتا دیں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ ایسا کرنے سے خود کہیں بدنامی کی دلدل میں نہ پھنس جائیں۔ وہ سوچ کے خاردار تاروں میں الجھ گئے اور یہی بہتر سمجھا کہ فی الحال چپ رہنے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ کسی قسم کے فارم پر تو انہوں نے دستخط نہیں کیے تھے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی ان کا نام درج کراتا پھرے تو ثبوت تو کوئی نہیں تھا کہ عروسہ سے ان کا کوئی واسطہ یا بندھن ہے۔ لہٰذا دل کو یہ کہہ کر تھام لیا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ایک روز عدنان بھائی ہوٹل کے کاؤنٹر پر کھڑے تھے کہ یکایک ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، عدنان صاحب؟ جی میں بول رہا ہوں۔ میں لیڈی ڈاکٹر تہمینہ ہوں۔ آپ کی بیوی کا مردہ بچہ ہوا ہے، فوراً اسپتال آ جائیں۔ آپ کی وائف نے کہا ہے کہ آپ کو اطلاع دے دوں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ عدنان بھائی گنگ رہ گئے، سر سے پیر تک پسینے میں نہا گئے۔ ان کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں۔ ان کا دل چاہا کہ جا کر ابھی اور اسی وقت عروسہ کا گلا گھونٹ دیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ قتل کیوں ہوتے ہیں۔ غصے کے عالم میں ہوٹل سے باہر نکلے، ٹیکسی لی اور اسپتال پہنچ گئے۔ وہاں استقبالیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی نام نہاد بیوی روم نمبر 9 میں ایڈمٹ ہے۔ روم نمبر 9 میں مکمل سکوت طاری تھا۔ عروسہ زرد ہلدی کی گانٹھ کی مانند بستر پر پڑی تھی۔ ابھی یہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ نرس کمرے میں داخل ہوئی۔ عروسہ کو انجیکشن دیا اور کہا کہ ان کی جان خطرے میں ہے، ان کو خون لگے گا، آپ مردہ بچے کی تدفین کا انتظام کر لیں۔ ہم خون کا انتظام کر رہے ہیں۔ پھر بولی، عدنان صاحب آپ نے آنے میں دیر کیوں کی؟ آئیے میرے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکلی اور کسی غیر مرئی قوت نے عدنان بھائی کو بھی اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا۔ عروسہ کے چہرے پر اذیت اور کرب کا ایک خاموش سمندر تھا۔ اس کی حالت قابل رحم تھی۔ اس کے پاس خدا کے سوا کوئی نہ تھا۔ اب مزید سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ عدنان نے سوچا کہ اب انسانیت کا یہی تقاضا ہے کہ راز کو اسپتال میں تشتسوام کرنے سے پہلے اس مردہ بچے کو تو حوالے گور کر دیا جائے، جسے قبر میں دفنانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ عروسہ بے ہوش تھی اور اس کی زندگی خطرے سے باہر نہیں تھی۔ کیا خبر کیا ہو، کیا خبر یہ قصہ یہیں ختم ہو جائے۔ کیا معلوم قدرت ان سے ایسا کام کیوں لینا چاہتی ہے جس کے لیے وہ خود آمادہ نہ تھے۔ مگر سب کچھ خود بخود ہوتا گیا۔ عدنان بھائی غصے میں عروسہ کو لعنت ملامت کرنے نکلے تھے، لیکن اس کی بری حالت دیکھ کر ان کا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ انسانیت کے جذبات غالب آ گئے۔ اب ایک انسان ہونے کے ناطے حالات کا یہی تقاضا تھا۔ بچے کو دفنانے کے بعد وہ واپس اسپتال آئے۔ عروسہ کو ہوش آ چکا تھا۔ وہ نخیف اور نزار ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ اس نے کہا اگر تم نہ آتے تو جانے کیا ہوتا۔ سچ پوچھو تو تم بے قصور ہو، مگر میں بھی بے قصور ہوں۔ میرے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے اور دھوکہ دینے والا غائب ہو چکا ہے۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے تم ایک شریف انسان سمجھ کر بھروسہ کر لیا ہے۔ وہ کتنی بھیانک رات تھی جب اس ہوٹل میں مجھے دھوکے سے نشہ پلا کر داغدار کیا گیا اور پھر نباہ کا وعدہ کر کے دلاسا دیا گیا۔ کس نے ایسا کیا نام نہیں لے سکتی۔ روزی کمانا میری مجبوری ہے۔ میں ڈانسر ضرور ہوں مگر بکاؤ مال نہیں۔ بیوہ ماں تھی، وہ بھی چل بسی۔ ہوٹل کے مالک نے رہنے کا ٹھکانہ دیا ہے اور اسی کی نوکری سے سانسوں کی ڈور بندھی ہوئی ہے۔ اگر ان پر یہ راز کھل گیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ تم سے التجا ہے کہ اس راز کو راضی رہنے دینا، ایک مجبور لڑکی پر احسان کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ اللہ پاک کسی کی نیکی کو رائے گا جانے نہیں دیتا۔ عدنان نے پوچھا، تو اب تم مجھ سے کیا چاہتی ہو؟ اس نے بہت بے بسی سے کہا، آپ اسپتال کا بل ادا کر دیں۔
میرے پاس پیسے نہیں ہیں، جب دوبارہ ملازمت پر لگی تو آپ کا قرض واپس کر دوں گی۔ عدنان بھائی کو وہی کچھ کرنا پڑا جو اس نے کہا۔ عروسہ، میں نے تمہاری ہر بات مان لی۔ تم نے مجھے ایک شریف انسان سمجھ کر مجھ پر بھروسہ کیا۔ ٹھیک ہے، میں بل بھی ادا کر دیتا ہوں، لیکن یاد رکھنا آج کے بعد تم مجھ سے کوئی واسطہ نہ رکھنا۔ وہ ٹکٹکی باندھے خاموشی سے بھائی کو دیکھتی رہی، مگر منہ سے ایک لفظ بھی نہ بولی۔ بل ادا کرنے کے بعد بھائی دوبارہ اس کی عیادت کے لیے بھی گئے اور اس کی درخواست پر اس بدال سے اسے ٹیکسی میں اس کے گھر تک چھوڑ دیا۔ وہ بہت غریب تھی، گھر میں چند جوڑے کپڑوں اور ایک فرشی بستر کے سوا کچھ نہ تھا۔ حالت زار خود گواہی دے رہی تھی کہ عروسہ نے اپنے بارے میں جو کچھ بتایا تھا وہ سچ تھا۔ جب عدنان بھائی نے والدہ کو عروسہ کے بارے میں سب کچھ بتایا تو وہ دکھی ہو گئی۔ ان کی ممتا نے سوچا کیوں نہ جا کر اس لڑکی کے اصل حالات معلوم کیے جائیں۔ وہ عدنان کے ساتھ عروسہ کے گھر گئیں۔ وہ تنہا پڑی تھی، شدید بخار میں مبتلا، اور اسے پانی پلانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ واقعی وہ ایک بے آسرا یتیم لڑکی تھی، بہت پہلے اپنے والدین کو کھو چکی تھی۔ ترس کھا کر ایک پڑوسن نے اسے پالا، وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی تو یہ پھر تنہا رہ گئی۔ ایک سہیلی کے ذریعے ہوٹل تک پہنچی، آواز اچھی تھی، گانا سیکھ لیا۔ سہیلی نے سمجھایا کہ صرف گانے سے کام نہیں چلے گا، ہوٹل میں ہو تو تھوڑی بہت ڈانسنگ کی تربیت بھی لے لو، گزارا بہتر ہو جائے گا۔ یوں عروسہ ڈانسر بن گئی۔ والدہ کو یقین ہو گیا کہ دراصل یہ ایک شریف لڑکی ہے جسے حالات نے اس رستے پر ڈال دیا۔ قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ جب اس نے اپنی زندگی کے اوراق پلٹے تو عدنان کے اندر کا انسان جاگ اٹھا۔ ضمیر کے سارے سپاہی یکجا ہو گئے۔ اچانک دل کے اندر شور مچا، کہا اسے بچا لو، اگر یہ عزت کی زندگی چاہتی ہے تو تم بھی اسے وہ دے سکتے ہو۔ یوں ہم سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ عروسہ کو اپنے گھر لے آئیں گے۔ ہم اسے اسٹیج کی عروسہ نہیں، اپنی عروسہ بنائیں گے، اور اس نے بھی اپنے نام کی لاج رکھ لی۔ عروسہ بنی تو عمر بھر اس پاکیزہ رشتے کو نبھایا۔ اب وہ میرے بھائی کی بیوی ہے، ہم سب سے پیار کرنے والی، میرے بھائی کے بچوں کی ماں ہے۔ اس کا ماضی ضرور داغدار تھا، مگر اس کا من اجلا ہے۔